جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کے ساتھ ملاقات کروائی. سب انبیاء نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کو مرحبا کہا. سبھی درود کر لی گئی اور مصلی کے خالی کا اللہ پاک نے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی نازل فرما دیا. اطراف و اکناف کے اندر جو فرشتے اللہ کی خدمات کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے وہ سارے بھی اس مجمع کے اندر حاضر ہو گئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا اور عرض کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی بھی مجال نہیں کہ وہ مصلی امامت پر جا سکے. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی. سلام پھیرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نماز میں کون کون شامل ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ اس نماز کے اندر 1,24,000 انبیاء بھی اور آسمان و زمین کے سب فرشتے بھی شامل ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور کی سیڑھی کے ذریعے ایک نور کی سیڑھی نازل کی گئی. اس کے ذریعے آپ کو آسمانوں پر بلایا. آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں سے آواز آئی منڈپ پر بال کس نے دروازہ تک کرا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ انا جبریل، میں جبریل ہوں. انہوں نے کہا مما کا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہاں سے پوچھا گیا کہ کیا ان کو اللہ نے بلایا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے ان کو بلایا ہے. دروازہ کھول دیا گیا. آپ نے پہلے آسمان کی سیر فرمائی. وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کروایا کہ یہ جد الانبیاء و جد الانسان حضرت آدم علیہ السلام ہے. آپ ان سے سلام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلام کیا. انہوں نے کہا مرحبا یا نبی الصالح و ابن الصالح، اے میرے نیک بیٹے اور اے اللہ کے نیک نبی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہاں سے آپ فارغ ہو کر پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں بھی کسی قسم کے سوال و جواب ہوئے. دروازہ کھول دیا گیا. آپ نے دوسرے آسمان کی بھی سیر فرمائی. دوسرے آسمان پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. یہاں سے فارغ ہو کر پھر آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں بھی وہی سوال و جواب کے بعد دروازہ کھول دیا گیا اور آپ نے تیسرے آسمان کی بھی سیر فرمائی. یہاں حضرت
یوسف علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. حضور نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کی صورت کے کیا کہنے جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے. سبحان اللہ. ان سے ملاقات کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے. چوتھے آسمان کی سیر فرمائی اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دعا کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو مبارک دی کہ مبارک ہو ہے میرے بھائی ادریس، اللہ نے آپ کو ہم سے پہلے جنت میں پہنچا دیا. حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اب تک جنت کی زیارت بھی نہیں کر سکا ہوں. حضور نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی جنت میں جا کر کسی محل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں مجھے آواز آتی ہے اے ادریس یہ تیرا محل نہیں، یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں امتی اور مسلمان فلاں بن فلاں کا محل ہے. سبحان اللہ. میں جس محل میں بھی جاتا ہوں وہ محل آپ کی امت ہی کے کسی فرد کا ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں یہ بات کہہ دی ہے ان الجنت تحرم علی الانبیاء حتی ادخلها وتحرم علی الامم حتی تدخلها امتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت حرام کی ہے سب انبیاء پر جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، اور جنت کو حرام کر دیا ہے سب امتوں پر جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان سے فارغ ہو کر پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کی آپ سے ملاقات کروائی گئی. پھر آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروائی گئی. پھر آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کرائی گئی. سب انبیاء نے آپ کو مرحبا کہا، سب انبیاء نے آپ کو خوش آمدید کہا. وہاں سے آپ بیت المعمور میں تشریف لے گئے. یہ دنیا پر اللہ کا گھر ہے بیت اللہ. مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر بالکل ساتویں آسمان سے اوپر اللہ نے وہاں ایک بڑی شو کا کعبہ اسی طرح کا بنایا ہے جس کا نام بیت المعمور ہے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب آسمانی فرشتوں کو 2 رکعت نماز کی امامت فرمائی. اب وہاں سے آپ سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے. سدرۃ المنتہا پر جا کر حضرت جبریل علیہ السلام ایک جگہ رک گئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تنہائی سے آپ کے منتظر ہیں، آپ آگے چلے جائیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے عرض کی کہ تم جیسا میرا سفر کا یہ ساتھی اب میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پرواز بس یہیں تک ہے، میں اگر ایک بار کے برابر بھی ان سے آگے بڑھوں گا اللہ میرے پروں کو جلا کر خاک کر دیں گے. اس سے آگے کی یہ سب منزلیں، اس سے آگے کی یہ سب درجات اولیاء، اس سے آگے کے یہ سب بلند مقامات آپ کو مبارک ہوں. میری تو پرواز سدرۃ المنتہا تک ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے.
آگے جا کر آپ کو وحشت ہونے لگی، عرش پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر بالکل سناٹا، بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ قریب تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحشت زدہ ہو جاتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی مانوس آواز سنائی دی، اے اللہ کے نبی گھبرائے نہیں، اللہ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیجیے۔ یہ وہی موقع ہے جو سورہ نجم میں جس کا ہم نے انہوں نے اشارہ کیا تھا، یہ وہاں اس مقام پر حضور پہنچ چکے ہیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمان یا جس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر سجود ہو گئے، آپ نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی نیاز مندیاں پیش فرمائی۔ یہاں سے آگے غور سے بات سننے والے ہیں، کیونکہ اب فاصلہ بڑا تھوڑا رہ گیا، عام آدمی اس کو محسوس نہیں کرتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ پاک اس فاصلے کو جانتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس فاصلے کو جانتے ہیں، اور اہل علم جو انصاف سے چلنے والے ہیں وہ اس فاصلے کو جانتے ہیں۔ اب ملاقات شروع ہوتی ہے، کوئی یہ مت سمجھے کہ ملاقات کے بعد آمنے سامنے بیٹھنا ہے۔ کسی صحیح روایت میں قرآن کریم کی کسی صحیح تفسیر میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ اللہ کی حضور سے آمنے سامنے ملاقات ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ یہی سجدہ ہے۔ اس سجدے کو یوں سمجھیے کہ خلاصہ کائنات کہا جا سکتا ہے۔ اللہ نے پوچھا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ میرے لیے کیا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دینے کی حد ادا کر دی، تحفہ ایسا دیا کہ پوری کائنات کی روح اللہ کے سامنے پیش کر دی۔ عرض کرنے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میں جو کچھ آپ کے لیے کر رہا ہوں، یہ میرا سجدہ بھی، میرے روح زمین پر کیے جانے والے سارے سجدے بھی، یا اللہ میری امت کے اندر آنے والا میرا صدیق بھی، میرا فاروق بھی، میرے خلفاء بھی، میرے صحابہ بھی، یا اللہ میرے اہل بیت بھی، میرے ازواج مطہرات بھی، یا اللہ میرا سب کچھ بھی، میری امت بھی، آخری امتی بھی، یا اللہ جو بندہ جب جب آپ کے سامنے سجدے کرے گا میں وہ سارے سجدے آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ کے پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ میری امت میں بھی جو کچھ بھی ہوں، میں آپ کے لیے جو کچھ بھی مال خرچ کرتا ہوں، میرا ابو بکر بھی جو مال خرچ کرتا ہے، میرے صحابہ جو مال خرچ کرتے ہیں، اور میری امت کے اندر قیامت تک آنے والے امتی جو مال خرچ کریں گے، یا اللہ میں وہ سارا کا سارا مال بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ میری زبان آپ کی تعریفوں سے ہر وقت کر رہتی ہے، یہ زبان سے کہی ہوئی تعریفات بھی، یا اللہ میرے ابو بکر بھی، میرا عمر بھی، میرے صحابہ بھی، میرے ازواج مطہرات بھی، یا اللہ میری امت کا ہر فرد
جو آپ کی تعریف میں زبان سے الفاظ ادا کرے گا، وہ جو نعتیں پیش کرے گا، وہ جو آپ کی تعریف اور حمد بیان کرے گا، یا اللہ وہ ساری منصبت بھی، یہ ساری تعریف و ثنا بھی میں آپ کی خدمت میں ہدیۃً پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ میرا مقدس خون بھی، اس کے قطرے بھی زمین پر گریں گے، یا اللہ یہ بھی میرے حسین کا خون بھی، یا اللہ قیامت تک آنے والے میرے امتی تیرے لیے جو اپنا خون بہائیں گے، یا اللہ وہ سارا میں آپ کی خدمت میں ہدیۃً پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ ہماری ہر قسم کی ایکٹیویٹیز، ہماری ہر قسم کی سرگرمیاں، ہماری ہر عبادت، ہمارا ہر مال خرچ کرنا، ہماری ہر نظر و نیاز، یا اللہ ہماری کہی ہوئی ہر کلام، ہر لفظ جو کوئی ہم بولتے ہیں، یا اللہ وہ ہم سب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے قبول کر لیا، آپ اور آپ کے امتی اور آپ کے صحابہ جو سجدہ کریں گے میں سند دے رہا ہوں وہ قبول ہے، جو مال خرچ کریں گے وہ میں سند دے رہا ہوں وہ قبول ہے، جو کچھ میری تعریف میں کہیں گے میں وہ قبول کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ سند عطا کر رہا ہوں، اپنی امتیوں کو جا کر یہ بتا دو، اپنے صحابہ کو یہ بتا دو کہ اللہ کی تعریف کے اندر کوئی کچھ بھی کہے گا وہ مردود نہیں، قابل قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا جملہ ہے جو اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ملاقات میں ہوا ہے، کیونکہ ملاقات کوئی عام کی ملاقات تو تھی نہیں۔ اللہ پاک نے اس ملاقات کو قرآن کی زینت بنایا اور اس ملاقات کے حوالے کو حضور علیہ السلام کو اجازت دی ہے کہ جا کر میرا نبی جو کچھ اس ملاقات کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ دینا، میری مہر شامل ہے، میری تصدیق اس پر شامل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے کہنے پر تیسرے حصہ یعنی 1/3 امت کو میں نے بخش دیا، 1/3 امت کو میں آج لکھتا ہوں کہ میں نے بخش دیا۔ حضور سے زیادہ کے متمنی ہوئے، اللہ نے فرمایا اچھا تو پھر آپ کو راضی کرنے کے لیے میں ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں، آپ کی امت میں سے جو آدمی بھی صدق کے دل سے کلمہ پڑھے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ سارے ایک دفعہ خلوص سے کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ جو صدق کے دل سے کلمے کو پڑھے گا اس کی بھی بخشش کا میں اعلان کرتا ہوں۔ حضور اور زیادہ کے متمنی ہوئے، اللہ نے فرمایا باقی قیامت کے دن کے لیے رکھ رہا ہوں آپ کی سفارش پر باقی لوگوں کو اتنا زیادہ معاف کروں گا کہ آپ کو راضی کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی رحمت کے دریا کو سمندر کو جوش میں آئے ہوئے دیکھا، اللہ نے خود پوچھا تھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کے سامنے قسم اٹھا کر کہا یا اللہ میرا آخری امتی بھی جب تک باقی رہے گا میں راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اتنا تجھے راضی کروں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں عطا جاری رکھوں گا۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یا رسول اللہ اب اپنا سر سجدے سے اٹھا لو، میں نے آخری بات کہہ دی ہے، آپ جو کچھ مانگو گے وہ دوں گا، آپ جس کے لیے کہو گے میں اس کو بدل دوں گا، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں قیامت کے دن کی مجلس کو ختم نہیں کروں گا۔ سورۃ میں یہ آیت آئی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اتنا دوں گا، اتنا آپ کی فرمائشوں کو پورا کروں گا کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرمایا اب میری طرف سے بھی توبہ لے لو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری طرف سے سلامتی ہو، رحمت اور برکت ہو۔ حضور علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں اکیلا سلامتی نہیں لیتا ہوں، پیچھے میرا صدیق بھی بیٹھا ہے، میرے صحابہ بھی انتظار کر رہے ہیں، میرے ازواج مطہرات میرے اہل بیت بھی بیٹھے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اتنا سلام آپ کو دیا ہے کہ اس سلام کو آپ جہاں تک جانے پھیلا دیں کم نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس اپنے سلام کو فوراً اپنی ساری امت پر تسلیم فرما دیا۔ اللہ نے کہا تھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا، یا اللہ آپ کا دیا ہوا یہ سلام میں اپنے اوپر بھی، اپنے صحابہ پر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، میں اپنے سب نیک امتیوں کو آپ کا سلام پہنچا رہا ہوں۔ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، حضور کی رحمت ہے کہ ہم تک بھی اللہ کا سلام پہنچ گیا، ورنہ ہم کہاں اور وہ قدرت والا کہاں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے، لیکن حضور نے ہم گناہگاروں کو بھی سلام میں شامل فرمایا۔ یہ ہے وہ سفر معراج، اس سفر معراج پر بلا کر اللہ نے تحفہ دیا تھا نماز کا بھائی۔ اب اگر ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری کاوشیں، وہ ساری محنتیں، وہ ساری اللہ کی حمد و ثنا اور وہ سارا اللہ کے سامنے جا کر ہماری بخشش کے لیے اللہ سے وعدے لینا، وہ سارا بھائی ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم حضور کو ملنے والے تحفے کی قدر کریں اور اپنی 5 وقت کی نماز کو ادا کریں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز نہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے ہے۔ جو مجھے راحت پہنچانا چاہتا ہے وہ 5 وقت کی نماز ادا کیا کرے، جو اس نماز کی پابندی کرے گا وہ مجھے راحت پہنچا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔